السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. کل میں نہیں آیا تھا، آج شیخ رشید جو ہیں مائکروفون والے، ان کو میں نے کہا آج آ رہا ہوں، تو کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ہاں بڑی تیاری ہو گئی ہے اور وہ سال ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ انہوں نے ایک بات کہی جس سے دل میں بات آئی کہ اس محرم سے متعلق کچھ بات ہو یا نئے سال سے متعلق۔ انہوں نے کہا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سال اچھا رکھے اور ہمارے اعمال کو قبول کرے۔ یقیناً یہ احساس بہت بڑا احساس ہے۔ ایک سال ختم ہوا، 1443، 1443 کا سال ختم ہونے والا ہے۔ آج 29 ہے کہ 29 ہے؟ کل پہلی تاریخ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم 1444 کا سال شروع ہو رہا ہے۔ ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ 4 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، لیکن یہ جانے جتنے سال گزر رہے ہیں اتنے سال ہماری عمر کے کم ہو رہے ہیں، بچے کی عمر کے کم ہو رہے ہیں، آپ کی عمر کے بھی کم ہو رہے ہیں۔ یہ 1443 کا آخری جمعہ، اب اس کے بعد اللہ کا مہینہ محرم شروع ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر دن، ہر شہر، کسی بھی مہینے میں کہیں بھی ہوں، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارا ہر دن حسنات سے بھرا پورا ہو اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اس کی دعا ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہم لوگ غافل ہیں، صحیح بات ہے، بہت غافل ہیں۔ اس وقت خاص طور پہ ایسے موقع پر اور ہر موقع پر چاہیے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ اب آپ اپنا حساب کریں کہ سال بھر میں کیا کمایا، کیا گنوایا، کیا کیا اور کیا ضائع کیا، کیا حاصل کیا اور کیا ضائع کیا۔ اس وجہ سے، اور یوں تو روزانہ ہر وقت اگر آدمی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مومنو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص دیکھ لے ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہوا ہے قیامت کے لیے۔ ما قدمت لغد، غد سے مراد یہاں قیامت۔ قیامت میں اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے حساب دینا ہے اپنے اعمال کا، چھوٹے بڑے اعمال کا۔ تو کیا نیک اعمال اللہ کی طرف بھیجے ہوئے ہیں اپنے لیے یا برے اعمال کو؟ روزانہ حساب کر لے، هل تنظر نفس۔ روزانہ اگر آدمی حساب کر لیتا ہے یقیناً تو بڑا کامیاب رہے گا، اور اس کی عادت ڈالیے۔ اور ہم بہت غافل ہیں، بہت سے لوگوں کو تو زندگی بھر اس کے بارے میں بتایا بھی نہیں جاتا ہے، علماء بتاتے نہیں، بیچارے خود بھول جاتے ہیں اور ان کو یاد نہیں رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ ہر شخص اگر یہ یاد، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے اکثر ذکر حازم اللذات الموت، سوچ لیں کہ آج ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کل ہماری موت آ گئی، اس ظلم سے اس سے معافی نہیں مانگی، اس کا حق لے لیا، اس کا حق نہیں ادا کیا، مزدور کو کام میں لا کر کے اس کی مزدوری نہیں دی، تو پھر موت قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن ہماری نیکی چھین جائے گی، جبکہ ایک ایک نیکی کا آدمی محتاج ہوگا۔ اس وجہ سے روزانہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، روزانہ کا روزانہ۔ صبح اٹھا، رات ہوئی، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے بستر پہ بیٹھ کر کے سوچ لیں کہ آج ہم صبح سے اٹھے تو کیا کام کیا۔ صبح ہم نے اگر توفیق ہوئی تو تہجد کی صلاۃ پڑھی، نہیں پڑھی،
اور فجر کی صلات پڑھی یا نہیں پڑھی، اگر نہیں پڑھی، اچانک کبھی کبھی مشغول ہو کر کے بھول جاتا ہے آدمی، تو فوری طور پر وہ صلات پڑھ کر کے اس گناہ کو مٹا دے۔ پھر اس کے بعد آدمی کھانا کھا رہا ہے، سوچے کہ یہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ ہر چیز جو سامنے آ جائے اس کا کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ پوچھ نہ لے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑی عمر کا ہو جاتا ہے، یا گھر میں کئی آدمی کمانے والے ہیں، مشترک فیملی ہے، تو پوچھ لے کہ یہ کھانا یا یہ پھل یا کیسے آیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بھی دیکھا گیا ہے اور پاکستان میں بھی ہوتا ہوگا، یہاں بھی دیکھا ہے کہ بیچارے جو کوئی راز کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سڑکوں پر جو ٹماٹر وغیرہ بیچ رہے ہیں، اچانک میونسپلٹی والے آئے، ہم نے خود اپنے پڑوس میں یہ چیز دیکھی، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اچانک میونسپلٹی آئے، بھگانے لگے، ان کو چھوڑ کے گئے، اپنی گاڑی میں لاد دیا، گئے گھر پر پہنچا دیا انہوں نے، پڑوسی کو بھی ہدیہ دے دیا 2-4 کرتون، کئی ہے نا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اس قسم کی چیزوں کا۔ پھر صبح اپنے کام پر گئے تو ہم وقت پر جس کام کو جس وقت کو ہم نے حکومت کے لیے بیچ رکھا ہے، ہم ٹیچر ہیں یا کوئی بھی کام کرنے والے آفیسر ہیں، تو ہم وقت پر پہنچے کہ نہیں پہنچے، اور وقت پر پہنچے تو ہم نے اپنے وقت کو اپنے کام میں لگایا یا دوسروں کے کام میں لگایا، اور حکومت کے کام میں کمی کی۔ ایک ٹیچر ہے، بہت بڑی ذمہ داری اس کی ہے، لڑکوں کو ضائع کرنا بہت بڑا اور گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کا کام اگر نہیں کیا تو خیانت ہوئی، اس قدر اس کا پیسہ حرام ہوگا۔ ان سب چیزوں کا ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ سال ختم ہوا، اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورے سال کا ایک، جیسے آدمی ایک تاجر ہوتا ہے تو ہر مہینے کا حساب یا روزانہ کا بڑا حساب یا سال بھر کا بڑا حساب کرتا ہے، ہم اس کا حساب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھتے رہو، اسی سے علماء نے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محاسبہ نفس ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس دیکھتی رہے، ہر شخص دیکھتا رہے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا کچھ بھیج رکھا ہے۔ اسی طرح پیارے رسول نے حدیث میں فرمایا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو، 5 نعمتوں کو، 5 مصیبتوں سے پہلے غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو۔ حیاتک قبل موتک، زندگی ہے، اللہ کا شکر ہے، تو اس زندگی میں غنیمت سمجھو کہ ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ اس زندگی کو ہم اللہ کے لیے تج دیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر کے، موت کل آ سکتی ہے، ہزاروں واجبات اللہ کے ہمارے سر پر لے کر، ہمارے سر پر رہیں گے، ان کو لے کر کے آدمی جائے گا تو قبر ہی میں عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حیات کا قبل موتک، شباب کا قبل حرمک، جوانی ہے، جوانی میں آدمی تھکان نہیں جانتا ہے، لیکن ایک زمانہ آتا ہے کہ عمر بڑی ہو جاتی ہے، حرم 60 سال 70 سال کی، تو آدمی اٹھتے بیٹھتے بھی کراتا ہے، اور اٹھنا بھی اس کے لیے آسان نہیں، بیٹھنا بھی آسان نہیں، اور جو پہلے کام کر لیتا تھا وہ اب کام نہیں کر پاتا ہے، بہت سی سنتیں پڑھ لیتا تھا۔ لیکن یہ چیز ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اپنے فرشتوں کو حکم دے رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی شخص اپنے صحت کے زمانے میں نیک کام کرتا رہا، سفر سے پہلے کام کرتا رہا نیک کام، کچھ سفر میں گیا، مثلا جیسے پڑوسی کی خدمت روزانہ، ایک بیمار ہے، ایک آدمی اس کی بکری دھوانی یا اور کچھ، سفر پہ چلا گیا، وہ کام اس سے چھوٹ گیا، اب تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہانا چاہتا ہے کہ ہمیں بخش دے صحیح، لیکن ہم نالائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو آدمی شباب کا قبل حرمک، آدمی اپنی نوجوانی کو کمائی میں لائے، اور جو کام کرے گا انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی وہ کام اگر نہیں کر سکتا ہے تو اس کا اجر لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص سفر کر گیا یا بیمار ہو گیا، بیمار بڑھاپا بھی بہت بڑی بیماری ہے،
جو کام صحت میں کرتا رہتا تھا، فرشتوں سے اللہ کہتا ہے کہ سب اس کا لکھتے جاؤ، اب نہیں کر پا رہا ہے لکھتے جاؤ، بیمار ہے بستر پہ پڑا ہے اس کا اجر لکھتے جاؤ، بے ہوش پڑا ہے اس کا اجر لکھتے جاؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6-8 مہینے اللہ تعالیٰ ایسی موت نہ لائے اسپتالوں کی یا ایسی بے ہوشی کی کہ 7-8 مہینے تک اسپتال میں پڑے رہتے ہیں، جسم کٹ جاتا ہے، کوئی ہوش نہیں ہے۔ اگر وہ بچوں نے اسپتال کے نرسوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تب تو اللہ ہی جانے، لیکن یہ ہے کہ واقعی بڑی بری حالت ہو جاتی ہے، کیڑے تک پڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بچائے اس قسم سے۔ لیکن اگر وہ نیک کام کرتا تھا تو اس مصیبت کا اجر بھی اللہ الگ، اور پھر اس کی زندگی میں جو نیک کام کرتا تھا جوانی میں، وہ نیک کام اللہ تعالیٰ اس کا لکھتا رہتا ہے۔ شباب کا قبل حرمک، صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے۔ یہی میں نے کہا کہ جوانی میں جو کام کریں گے بڑھاپے میں چھوٹ جائے گا، یا ابھی ہم کرتے تھے بیماری آ گئی جوانی ہی میں نہیں کر پا رہا تب بھی اس کا اجر لکھا جائے گا۔ اور پانچواں جو ہے غنا کا قبل فقر، اللہ نے مالداری دی ہے تو غنیمت سمجھو، کوئی ضروری نہیں کہ یہ مالداری باقی رہے۔ اچانک کتنے لوگ ایسے دیکھے گئے کہ لاکھوں اور کروڑوں کے مالک تھے، اچانک سب کچھ ڈوب گیا اور ان کے بچے روٹی، ایک وقت کی روٹی کے محتاج ہونے لگے۔ اس وجہ سے غنا ہے تو اپنے، یہ بھی چیز ہے غنا کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دوسری بات ہے کہ اس پیسے کو بھی تم خیر کے کام میں لگاؤ۔ میں اس معنی کو اس حدیث سے توضیح کرنا چاہتا ہوں کہ پیارا رسول چاہتے ہیں کہ ہمارے امت کے لوگ بھوکے نہ رہیں، ان کا ہاتھ اونچا رہے۔ خیر من الید السفلی، پیارا رسول نے فرمایا۔ تو آپ کو اللہ نے کروڑوں دیے ہیں تو جمع کر کے اس کو بینک میں رکھیے نہیں، یا کہیں ایک جگہ نہ رکھیے کہ کہیں جل بھن جائے، اس کو کہیں تجارت میں لگا دیجئے۔ غریب ہے اس کو دے دیجئے کہ چلو تجارت کرو، آدھا تم لینا آدھا ہم لینا۔ لیکن مشکل ہے آج کل لوگوں کے ایمان پہ بھروسہ نہیں ہے، لے کر کے کھا جاتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کا اجر ملے گا۔ پیارے رسول کی ایک حدیث اور بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے زمین بیچی، دیکھیے عجیب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے چھوٹی بڑی چیز کی ہدایت ہم لوگوں کو کیسی دی۔ کسی نے زمین بیچی یا کسی نے گھر بیچا تو اس کے بدلے اگر زمین اور گھر نہیں خریدا تو وہ گھاٹے میں ہوگا، یعنی گویا پیارے رسول چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے زمین خرید دو، آج بیچی ہے تو کل اس کو چھوڑ دو، کل اس میں اور پیسے آ جائیں گے۔ تو پیارے رسول چاہتے ہیں کہ کماؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا کے اپنے حصے کو مت بھولو۔ اسی طرح فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کا دن بھی چھٹی کا دن نہیں ہے، جمعہ کے دن چھٹی کے دن عام طور پر کرتے ہیں، لیکن جب صلاۃ جمعہ ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ ہے یقیناً اغتنم خمسم قبل خمسم کی تھوڑی سی تفصیل۔ اب ہم سوچیں کہ کیا ہم نے اس نفس کو، اول تو چاہیے کہ ہم اللہ کے خالص عبادت کے لیے اس کو توڑ مروڑ کر کے اللہ کے حکم پر مجبور کریں اس کو، کیونکہ نفس میں ایسی خواہشیں بھی ہوتی ہیں کہ شیطان سے موافقت کر کے وہ اللہ کے احکام سے دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے برے کام کا بھی حکم دیتا ہے، لیکن آدمی جب اللہ کا تصور ہمیشہ رکھے گا، احسان اس کے دل میں ہوگا کہ اللہ ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس نفس کو وہ بہکنے نہیں دے گا، ادھر ادھر چھلکنے نہیں دے گا، ادھر ادھر پھرنے نہیں دے گا، پکڑ کر کے اس کو رکھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے اس نفس کو خاص کر لیں، اسی کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے بھائیوں کہ توحید کو جو مسلمانوں نے ضائع کر رکھا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو دینے والا، لینے والا، مارنے والا، جنانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن دو رائے نہیں ہے اگر میں کہوں، اور کوئی اختلاف بھی نہیں کر سکتا ہے کہ کتنے مزارات اور کتنے آستانے بنے ہوئے ہیں کہ ان میں کچھ ہے کہ نہیں، وہ آدمی مدفون بھی کوئی ہے یا نہیں ہے،
لیکن اس کے اندر ایک موہوم اس امید پر کہ یہاں ایک بابا مدفون ہے، وہ ہمیں دے سکتے ہیں، ہمارے اولاد نہیں ہے، نہیں ملے اولاد، ہزار اللہ سے نمازوں میں دعا کی تو وہاں جا کر کے مل جاتا ہے، یہ عقیدہ یقیناً کفر کا عقیدہ ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے اس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ اس سے توبہ لی جائے گی، یستتاب، اس سے توبہ طلب کی جائے گی، وَإِلَّا يُقْتَلْ، اگر توبہ کر لے رہا ہے ہمیشہ کے لیے اپنے کو پاک کر لے رہا ہے گناہ سے، اس گناہ سے شرک کے، ورنہ وہ قتل کر دیا جائے گا چلتے پھرتے، اور پوری امت کے لیے چیلنج بن کر کے اس کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ کوئی بھی اس طرح کا بڑا گناہ کرنے والا ہو اگر وہ اس پر اصرار کر رہا ہے تو حکومت وقت اس کا محاسبہ کر سکتے، لیکن ہم بہت سے مسلمان اس وقت ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں، اور اللہ خیر کرے، اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے لوگ جن کے ہاتھ میں کچھ ہے وہ تیار نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کے یہاں ان کے سامنے بھی اس قسم کی چیزیں ہم سب کی آنی چاہیے کہ کل قبر میں پہنچتے ہی تمہارا سخت حساب ہوگا اور فرشتوں کے ہاتھ اللہ تمہیں مجبور کر دے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو اس طرح تیار کریں کہ اس امتحان میں پاس ہو سکے جو امتحان اللہ نے ہمیں اپنے فرائض اور واجبات دے کر کے ڈالا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس عمل کو واجب کیا ہے اور عمل کو واجب کر کے اور امتحان لینا چاہا ہے کہ دیکھو کر رہا ہے تو پاس ہے ورنہ فیل ہے، تو اس نفس کا محاسبہ ہم روزانہ کرتے رہیں۔ اب سال گزر گیا ہے، محرم نیا سال آ رہا ہے، پورے سال کا محاسبہ کریں، یقیناً اگر ہم نے غلطی کی ہے، صلاۃ چھوڑی ہے اور کچھ، تو فوری طور پر اس کا ہم تدارک کریں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ کیا ہم نے صلوات کو پورے وقت پر ادا کیا؟ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلے، گئے کام پہ تو کسی سے ٹکر ہوئی، کیا ہم نے اس سے بد اخلاقی کی؟ نہیں کی۔ گئے کام پہ تو جس کام پہ گئے، ٹیچر ہے پڑھا رہا ہے اخلاص کے ساتھ، یا اس میں کھیل کود کر رہا ہے یا وقت ضائع کر رہا ہے، عام آفیسر ہے، اگر انسان اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر کے کرے تو ہر شخص گھڑی کے پرزے کی طرح ہر ایک اپنا کام کرتا رہے گا۔ جب کام کرتا رہے گا تو وقت بھی گھڑی کی طرح صحیح دے رہی ہے، تو اپنا وقت بھی وہ اللہ کے لیے پورے جس فرض کو اس نے اپنے سر پہ اٹھایا ہے اس کے لیے وہ پورا کام کرے گا۔ کیا نبی ہے، اور پھر ہم جو کام کر رہے ہیں کیا ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں؟ اور یہ چیز جان لینی چاہیے ہر شخص کو جو اپنے کو اہل سنت والجماعت کہہ کر کے قبروں کے ساتھ غلط تعلق اور غلط عقیدے رکھتے ہیں، ان کو بھی یہ چیز سوچ لینی چاہیے کہ عمل کی قبولیت کے دو شرط ہے۔ کوئی بھی عمل اس وقت قبول ہو سکتا ہے ایک مسلمان کا جبکہ صرف اللہ ہی کے لیے خالص ہو، اللہ ہی کے لیے، اس میں کسی کی شرکت نہ ہو، کسی کے دکھانے کی بھی بات نہ ہو گئے۔ اگر کسی نے صلات پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس نے شرک کیا، وہ عمل اس کا ضائع ہوگا۔ اسی طرح صدقہ خیرات کیا، تو ہم یہ جان لیں کہ عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، ایک تو صرف اللہ ہی کے لیے خالص ہو، دوسرے پیارے رسول کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ہماری صلات پیارے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں فیصلہ ابھی کر لینا چاہیے کہ ہماری صلات مکمل نہیں ہے۔ اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہوں گا کہ جو لوگ صرف کسی مذہب کی بنا پر یا کسی عالم کے کہنے کی بنا پر سنت رسول کو چھوڑ کر کے خلاف سنت رسول صلات پڑھتے ہیں، رفع دین نہیں کرتے، خواہ وہ بڑے سے بڑے عالم ہوں، یا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں اگرچہ اس میں اختلاف ہے تو ٹھیک ہے چلیے، یا اور دوسری سنتیں نہیں بجا لاتے ہیں، تو یقیناً ان کی صلات ناقص ہے۔ اگر باطل نہیں ہے تو ناقص ہے، اور کبھی باطل بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کھل کر کے اس طرح جان بوجھ کر کے سنت رسول کو چھوڑنے سے باطل بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے علماء کو چاہیے کہ ہم اب خود سنت رسول پر عمل کریں، کسی مذہب کی پابندی گمراہی کا سبب، یہ بات آپ سن لیجئے، جا کے
آپ کسی سے پوچھئے، کسی عالم سے، جا کے لوگ گالی بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو سب کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہاں جی ہاں، اگر آپ کسی مذہب کی پابندی کریں گے، مالکی ہو کر کے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ ہاتھ نہ یہاں رکھتے نہ وہاں۔ اسی طرح حنفی بھائی ہمارے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، عورتوں کو یہاں کس عقل سے کہتے ہیں؟ وہ عقلی بات ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ان کو چاہیے کہ توبہ استغفار کر کے مذہب کی پابندی سے توبہ کر کے پیارے رسول کی مذہب اور پیارے رسول کی سنت کی پابندی کا عزم کر کے نیا سال شروع کریں، ورنہ واللہ قیامت تک کے لیے ان کا عمل ناقص رہے گا۔ جب تک زندہ رہیں گے ان کا عمل اگرچہ قابل قبول ہو لیکن پورا اجر ان کو نہیں ملے گا۔ ہم عام آدمی ہو کر کے کسی عالم کی تقلید میں اگر کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ مجبور ہے، لیکن اس کو اس کی مجبوری اس زمانے میں مانی نہیں جائے گی جبکہ قرآن اور سنت کے دعات داعی یہاں تک کہ یوٹیوب اور یہ سب بھرا پڑا ہوا ہے الحمدللہ، کہ اس کے ذریعے سے سنت کا معنی مسئلہ حاصل کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں لوگوں سے۔ وہی آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو جا کر کے پوچھتا ہے کس کے پاس جائیں، کون سا اچھا ڈاکٹر ہوگا، یا کہیں کوئی کام کرنا ہو تو کون سی جگہ مناسب ہوگی دکان کھولنے کی، لیکن اللہ کے کام میں کسی سے نہیں پوچھتا ہے۔ یہ حج کے موقع پر کتنے لوگ، میں گیا طواف کر کے سر مڈا لیا اور میں ہوٹل میں گیا کپڑے بدل لیا، یعنی اس طرح کے لوگ بھی ملتے ہیں۔ دیکھتے ہو اللہ کے بندے کی طواف کرنے کے بعد احرام پہننے والا صفا مروہ کرنے جاتا، نہیں کیا صفا مروہ، لیکن جب اور دوسرا کام کرنا ہوگا تو ایک ایک کام پوچھ کر کے، ایک ایک حرکت، ایک ایک قدم اٹھائیں گے پوچھ کر کے۔ تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ علماء کرام خود توبہ کریں، یقین کسی مذہب سے پابندی کا، چاہے وہ حنبلی مذہب کا اگر سخت آدمی ہے اور امام احمد بن حنبل کے کی طرف منسوب جو قرآن حدیث جو حدیث رسول کے خلاف ہے مسئلہ، اگر اس پر عمل کرتا ہے تو وہ گمراہی کا سبب ہے۔ اسی طرح چاہے وہ مالکی ہو، حنبلی ہو، دیوبندی ہو، مالک اور شافعی ہو، ظاہری ہو، بہت سے کچھ ایک اس سے پہلے بہت زیادہ لوگ ظاہریہ کی رہی کہ ظاہر حدیث ہم لیں گے جیسے بھی ہو۔ ظاہر حدیث کا معنی یہ ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کوئی کھڑے پانی میں جو بہہ نہیں رہا اس میں پیشاب نہ کرے، تو پیشاب نہ کرے، ڈائریکٹ نہ کرے۔ لیکن کہتے ہیں اگر کسی برتن پیشاب کر کے اس میں ڈال دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ظاہر لفظ حدیث ہے کہ پیشاب نہ کرے۔ اس معنی کو غلط سمجھا ہے محدثین نے اور تمام علماء نے کہ اصل مقصد یہ کہ اس میں پیشاب کرو گے تو سب ایسے کرنے لگیں گے تو پانی گندا ہو جائے گا، بہنے والا پانی تو ٹھیک ہے صاف ہو جائے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب بہت سے مذاہب دنیا میں ہوئے، لیکن ہر مذہب کو علماء کو چاہیے کہ پیارے رسول کے مذہب اور پیارے رسول کی حدیث کے مقابلے میں ہر مذہب کو قربان کر دیں، تبھی اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارے کام نہیں ہوں گے، ہمارے مال کے زکوٰۃ نہیں ہم دیں گے اسی سنت کے مطابق، اور حج اور سیام اور پھر دوسرے تعلقات جو ہیں اخلاقی پیارے رسول کی سنت کے مطابق، میاں بیوی کے سے تعلقات کیسے گزارے ہم نے گزشتہ سال، ہم نے بچوں پر ظلم تو نہیں کیا، بیوی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی پڑوسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی رشتہ دار کا حق تو نہیں مارا، کیونکہ رشتہ داری کو ملانا یہ بھی بہت بڑا فرض ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رشتہ دار اولئک الذین لعنہم اللہ واصمهم واعمی ابصارهم، جو لوگ رشتہ داری کو کاٹتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ لفظی ترجمہ آیت کریمہ کا ہے۔ اس وجہ سے قطع رحمی جو ہے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ قطع رحمی، رحم، رشتہ داری جب اللہ نے پیدا کیا اس کو تو عرش کا پایا پکڑ کر کے کہا اللہ تعالیٰ میں تجھ سے شکایت کروں گا کہ میں کاٹی جاؤں گی، یعنی میرے رشتہ داری کو لوگ کاٹیں گے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے رسول کی مبارک حدیث میں ہے اما یرضی کی، کیا یہ چیز اس چیز سے تم راضی نہیں ہو سکتی کہ میں، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ میں اس سے اپنا تعلق ختم کر لوں جو تم سے اپنا تعلق ختم کرے۔ تو اس نے کہا کہ اذن، تو یہ چیز ہم اس سے راضی ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم رشتہ داری اور رشتہ داری کے
ملانے کا صرف مسئلہ یہ نہیں ہے، حدیث شریف میں لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری کا ملانے والا اور ملانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بدلے میں دیں. آپ کے یہاں شادی ہوئی، آپ کے یہاں کچھ ہدیہ لے کے آیا کوئی اپنا رشتہ دار، تو اس کے یہاں شادی ہو رہی ہے تو آپ بھی ہدیہ دیں گے. نہیں لے کے آیا تو ہم بھی نہیں دیں گے. نہیں، عام آدمیوں کے ساتھ تو یہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن رشتہ داری کے لیے رشتہ دار کے ساتھ ایسا کرنا جائز نہیں. پھر رسول نے فرمایا انما الواصل من اذا قطعت وصلہ، جو صلہ رحمی کرنے والا حقیقت یہ ہے، وہ جو آدمی تمہارا رشتہ دار بھاگ رہا ہے تم سے، دوڑ کر کے اس کو پکڑو اور اس سے تم اپنا تعلق قائم کرو. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے غلط فہمیوں کو دور کریں. یقیناً بڑی خرابیاں ہیں ہماری سوسائٹی میں اور سوسائٹی کے لیے علماء کو چاہیے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دو آدمیوں کو ہمیں معلوم ہوا تو ہم بھی دوڑ پڑے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو آدمی لڑ بیٹھے تو ان کو، یا دو ٹولیاں لڑ بیٹھی تو ان کے درمیان اصلاح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر واقعی وہ ظلم ہی کر رہی ہے ایک ٹولی اور وہ ہٹ دھرمی کر رہی ہے، تو تم مظلوم کے ساتھ ہو کر کے اس سے لڑو اگر جنگ کی بات آ رہی ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا. اس وجہ سے یہ بھی بہت بڑی خامی ہے ہماری میجارٹی میں کہ ہم دو آدمیوں کو میں اختلاف دیکھتے ہیں، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے بجائے بہت سے لوگ اختلاف میں اور ہوا دیتے ہیں تاکہ اختلاف بڑھے، پٹرول ڈالتے ہیں جلتی ہوئی آگ میں. تو یہ چیز بھی اللہ تعالی ہم سب کو اس سے دور رکھے. اور اگر توفیق ہوئی کہ اللہ نے آپ نے پورے اپنا امتحان لیا سال بھر الحمدللہ، یا روزانہ کا امتحان لیا، آپ کامیاب ہیں تو یقیناً آپ خوش ہو جائیں. خوشخبری ہے آپ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ نے جو کہا ہے کہ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ہم نے عمل کو نشانی بنائی ہے کامیابی کی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب گھاٹے میں ہیں، لیکن جنہوں نے عمل صالح کیا، ایمان لایا اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، امر بالمعروف بھی کرتے رہے، تو انشاءاللہ وہ گھاٹے میں نہیں ہے. الا الذین آمنوا، اس وجہ سے ہم خوش ہو جائیں اگر ہم اس طرح کے تمام اپنے حد الامکان جو کام ہمارے ذمہ اللہ نے کیا ہے ہم اس کو کرتے رہیں، تو ہمیں دنیا ہی میں خوش ہو جانا چاہیے. اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اپنے عمل کے جو ہم نے تمہارے لیے عمل کو نشانی فلاح اور کامیابی کی بنائی ہے، اپنے عمل کے بدلے جا کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو سب سے اہم مسئلہ امر بالمعروف کا ہے، اصلاح لوگوں کے اندر کرنے کا. ہمارے خیال سے اس میں چاہیے کہ اگر ایسا کر لیں لوگ، اور ہر جگہ ہر محلے کے لوگ کوئی ایسی کمیٹی بنا لیں کہ ذرا سا اختلاف ہو دوڑ پڑیں، حکومت کے پاس ہو، کچہری میں جائے نا، ہندو حکومت کے پاس جا لے کے جائیں گے تو چاہتے ہیں کہ پیسے آپ سے بھی کھائیں ان سے بھی کھائیں، دونوں طرف. مجھے یاد آتا ہے میں کہیں گیا تھا انڈیا میں، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں پولیس بڑی غدار ہے، کوئی مسئلہ ان کے پاس جاتا ہے تو دونوں سے پیسہ کھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جا کر کے تم اس زمین پر قبضہ کر لو. مثلا پیسہ لیا اور وہ آتا ہے تو کہتا ہے جاؤ تم قبضہ کرو، اس میں فوجداری ہو جاتی ہے اور زیادہ کمانے کا موقع ملتا ہے. وہ علاقہ ایسا، اس کی تعریف کی کسی نے کہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ پولیس دور سے کہیں سے ٹرانسفر کرنے کے لیے کئی لاکھ دے کر کے اس علاقے میں آتا ہے، اس پولیس چوکی پر. سبحان اللہ، اس کا معنی بڑی آمدنی یہاں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے مال کی حفاظت، عزت آبرو کی حفاظت کے لیے کمیٹی بنائے ہر جگہ، اور اصلاح کمیٹی ہو. اسی طرح اور دوسرے بہت سے کام ہیں. کتنی غریب لڑکیاں بیچاری شادی کے بغیر رہ جاتی ہیں، لڑکے بھی اس طرح کر کے بہت سے کام کرنے کے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے. ہم ناجائز بہت سے پیسے ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں. مسلمانوں کے اندر الحمدللہ اچھے لوگ ہیں جو ان سے طلب کیا جائے اس مد میں تو وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں.
تو یہ سب کام جو ہے ہمیں اپنے محاسبہ عمل کے اوپر ہمیں محاسبہ عمل کے ضمن میں آتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا اس سے پہلے ہم نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سی حدیثوں میں یقیناً کہ جو شخص کسی آدمی کی مدد کے لیے چلتا ہے تو اللہ اس کے مدد میں رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ جو شخص، اور یہ بھی ہے حدیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کی مدد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی تنگی میں مبتلا نہیں کریں گے، اور اگر تنگی میں پڑا تو اس کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے عمل کو، عمل کے ذریعے سے خود اپنے کو ہمیں اللہ کے یہاں چھڑانا ہے، اور پھر جان لے کہ یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس امتحان میں ہم کہاں تک کامیاب ہیں۔ تو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے یہاں یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعیین کر دی۔ اللہ اکبر، 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 10 مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا معنی یہ ہے کہ عربوں میں بھی اس حرمت کا، جیسے اس حرمت کا مظہر آپ دیکھیں کہ وہ اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے، اور اگر اس مہینے میں کوئی غلط کام بھی کرے تو اس کا گناہ بڑھ جائے گا۔ کون سے ہیں وہ؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، 3 مہینے یہ، محرم نہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب جو بعد میں آتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کر رکھا تھا کہ یہ 3 مہینے میں یہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے۔ پرانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے عرب لوگ جو تھے، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں باقی رہ گئی تھی، جنگ نہیں کرتے تھے، یہاں کی لوگ اپنے باپ کے قاتل کو بھی پاتے تھے حدود حرم سے باہر تو قتل کرتے، لیکن وہ بھاگ کر کے اگر پناہ لے لیتا تو اگر زندگی بھر اس کو یہاں رہنے کا موقع مل جائے ہر حدود حرم میں تو وہ قتل نہیں کرتے، لیکن دیکھتے رہتے، اگر ذرا سا باہر ہوا تو اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ ہے حرمت کا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ پھر لوگ اس کے بعد پھر لوگ جو ہے خوف میں رہتے تھے، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ بچا کر کے اپنا سفر کرتے تھے، لیکن عمرہ اور حج وغیرہ جو ہے وہ نہیں کر پاتے تھے، تو پھر رجب بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کر دیا۔ رجب کو بھی مانتے تھے لوگ کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم سب کو اس زمانے میں جاننا چاہیے کہ حرمت والے مہینے میں ہمارے عام کام، عام گناہ، ان کا گناہ بڑھ جائے گا، نیک اعمال کا عمل بھی بڑھ جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے کے بارے میں، مکہ کے بارے میں فرمایا، اور حرمت والے ذی القعدہ، ذی الحجہ کے بارے میں بھی آپ نے بہت کچھ اس کی حرمت بیان کی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دور نہیں جانا چاہتا، اس موقع پر ذکر جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ محرم جو آ رہا ہے اس میں ایک بڑی سنت جو ہے وہ 10 محرم کے روزے کی ہے، اگر 9 کو بھی رکھتا ہے تو زیادہ افضل ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں پیارے رسول نے فرمایا کہ ان افضل الصیام صیام عاشوراء بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم کا ہے۔ اب اگر آپ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ لے رہے ہیں تب بھی صرف 9 نہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ احسب علی اللہ انہ یکفر السنۃ الماضیہ،
عاشورہ کے روزے سے گزشتہ ایک سال کے پورے گناہ اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں، خاص طور پہ بڑے گناہ کے لیے معافی مانگنی ہوگی، لیکن اگر آدمی کو یاد نہیں تو بھی اس میں معاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر یاد ہے تو توبہ استغفار کر کے اس کو معاف کرائے تو ایک سال کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس کا خیال رکھیں، اگر ابھی سے روزہ رکھیں، جتنا بھی روزہ اس مہینے میں رکھ سکیں جائز ہے، لیکن 10 محرم کا روزہ یہ تاکیدی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں آپ نے یہود کو پایا کہ وہ روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ آپ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، شروع ہی میں پہلی ہجری میں جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا کہ یہودی مدینے میں یہودیوں کی بہت بڑی طاقت تھی اور گویا انہی کی حکومت چلتی تھی دینی، تو وہ روزے رکھتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں روزے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا صحیح حدیث میں ہے کہ یہ ایسا دن ہے 10 محرم کا، نج اللہ موسیٰ علیہ السلام من فرعون و اہلک فرعون، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا۔ وَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا لِلَّهِ، کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اللہ کے لیے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ شاید ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اپنے طور پر ایک نیک کام کا ایجاد کریں، کیونکہ انہوں نے بعد میں بہت کچھ خرابیاں پیدا کی، لیکن کوئی بعید نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس روزے کے رکھنے والے تھے، یہ سنت ان کو ملی تھی، رکھتے تھے شکرًا للہ۔ پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ نحن احق او اولا بموسیٰ منکم، ہم انبیاء جو ہیں وہ 2 باپ اور ماں جن کی ایک ہو، اس طرح کے ہم بھائی ہیں سب، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ تو پیارے رسول نے اس سال 10 محرم کا روزہ رکھا۔ پہلے اللہ نے بھی 10 محرم کے روزے کو واجب اور فرض کیا تھا رمضان سے پہلے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کی فرضیت آئی تو 10 محرم کے روزے کی سنیت رہ گئی۔ 10 محرم 9 ذی الحجہ میں پیارے رسول نے روزہ رکھا، آپ نے کہا کہ لئن عشت الی قابل، صرف 10 دن کا روزہ رکھا، 10 تاریخ کو روزہ رکھا، 10 محرم کا روزہ 9 ہجری میں آپ نے رکھا، 10 ہجری کے بعد آپ کا انتقال ہوا، تو آپ نے 9 ہجری میں روزہ رکھ کر کے کہا لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں، 9 کا روزہ رکھوں گا۔ کسی نے سمجھا کہتے ہیں 9 10 کے بجائے 9 کو، لیکن نہیں، 10 کے ساتھ 9 کو، یہی صحابہ کا فہم تھا۔ یہ چیز ہو لأصومن التاسع، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں میں حکم دیا کہ یہود و نصارہ کی موافقت اور مشابہت نہ کرو، لیکن چونکہ ایک سنت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آئی ہوئی، اور اس وجہ سے اس سنت کو انہوں نے زندہ رکھا، تو اس سنت پر عمل کرنا، ان کی مشابہت نہیں ہوئی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 9 کا روزہ رکھا جائے، 10 کا نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ ان کی مخالفت کے لیے 9 اور 10 کا رکھیں گے تو زیادہ افضل رہے گا، یعنی 9 کو بھی رکھیں اور 10 کو بھی رکھیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر 9 کو نہیں رکھ سکتا ہے تو یہودیوں کی مخالفت کے لیے 11 کا، 10 اور 11 کا رکھ لے۔ بہرحال 9 اور 10 کی فضیلت ہے، 10 کے بعد اگر 11 کو نہیں رکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف 10 کو رکھ کر کے سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں تو صرف 10 محرم کو روزہ رکھیں یا 9 اور 10 کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ، اور پھر یقیناً فرعون اور موسیٰ کے قصے میں بہت کچھ نشانیاں ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے تفسیر میں آج تفسیر کا دن تھا تو تفسیر میں ہم ہمیشہ بیان کر چکے ہیں بہت جگہوں پر کہ یقیناً کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی ان قوم جس کو فرعون کمزور بنائے ہوئے تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، مردوں کو قتل کر دیتا تھا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے پھر اسی گھر میں ان کی پرورش کا انتظام کیا۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے اور ہر دشمن سے
کہ خوف سے بے خوف ہو کر کے اپنا فرض منصبی نہ چھوڑے۔ آج کل سنا ہے ہندوستان کے اندر، بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے، سنا ہے کہ مرتد ہو رہے ہیں بہت سے لوگوں کے ڈر سے، یا یہ کہ ان کو زمینیں مل رہی ہیں اور کچھ، اللہ خیر کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بعید نہیں ہے جو بیچارے پتلے دین کے ہیں اور کمزور بھی ہیں، ان پورے محلے میں صرف ایک دو گھر ہیں، ان کو کسی وقت بھی قتل کر سکتے ہیں، تو اس ڈر سے بیچارے انہوں نے سر مڈایا، وہ فوٹو وغیرہ بھیجا کسی نے، اللہ اکبر، بڑا افسوس ہوا سن کر کے۔ بعد میں ایک صاحب نے اس کی تاکید کی، کہا نہیں یہ حقیقت ہے، ہم نے اس گاؤں میں جا کر کے دیکھا اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اپنے بندوں کے ساتھ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ دوسری طرف ظلم کی رات کتنی بھی لمبی اندھیری ہو جائے لیکن اس کو ختم ہونا ہے۔ آخر فرعون اتنا بڑا سرکش کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے اونچا رب ہوں، اور کہتا تھا کہ دیکھتے نہیں ہو الیس لی ملک مصر، یہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرے لیے ملک مصر ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں میرے نیچے سے بہہ رہی ہیں، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں۔ گویا اپنے الوہیت، اپنے اللہ ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گواہ بناتا تھا کہ اس کی بنا پر میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں اس کو ڈبایا جس پانی سے کے بارے میں وہ فخر کر رہا تھا کہ میرے قدم کے نیچے ہی ہے، اسی میں اللہ نے اس کو ڈبایا۔ تو دشمن کتنا بڑا بھی ہو جائے اور کتنا اونچا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ہلاک ہونا ہی، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ہلاک کر دے۔ محرم کا مہینہ ایک چیز اور بھی ہے، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اس میں بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے اور مدینے اور مدینے کے اللہ اکبر انصار، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے پیارے رسول کا استقبال کیا۔ کچھ نہیں تھا مہاجرین کے پاس، سب کے کھانے پینے کا انتظام کیا، یہاں تک کہ ان کے اندر ایثار کی، ان کے اللہ نے تعریف کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوک کر آ کر کے مہاجرین بھائیوں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ عبد الرحمن پیارے رسول نے اسی مشکل کو دور کرنے کے لیے کہ مہاجرین سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، نہ ان کی کھیتی ہے، نہ ان کا ان کی تجارت ہے، نہ کچھ ہے، تو اب کیسے جئیں گے؟ تو پیارے رسول نے ایک ایسی اللہ کے حکم سے ایک ایسی تدبیر کی کہ زمین آسمان نے شاید پوری تاریخ انسانیت میں یہ چیز نہ دیکھی ہو کہ دو مہاجر اور انصاری کو بھائی بنا دیتے تھے۔ بھائی بنا دینے کا معنی یہ ہے کہ ان کے یہاں رہیں، کھائیں پیئیں، گھر بھی نہیں تھا اور وہ رہیں، یہاں تک کہ بعض کھلانے والے بیچارے تھے، بعض صحابہ کہتے تھے کہ میری 2 بیویاں ہیں، تمہارے پاس بیوی نہیں ہے، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری بیوی، تمہارے گھر والوں میں برکت دے۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ملا کہ انہوں نے طلاق دے دیا اور انہوں نے کہا نہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ چلو کوئی بات نہیں، مزے لیں گے، کھانا پینا بھی ان کے ساتھ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی بہت مکے میں تجارت ان کی تھی، سب کچھ چھوڑ کر کے گئے، کسی نے جس کے گھر میں رہتے تھے، جن کے بھائی سعد بن ربیع، انہوں نے کہا کہ میرے پاس، انصار جانتے ہیں کہ میرے پاس مال بہت ہے، آدھا مال تم لے لو اور آدھا مال میں رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ دیکھیے یہ ہے ایسی چیز کہ واقعی دنیا نے اس طرح کے ایثار، اس طرح کی محبت کا مظہر کبھی نہیں دیکھا کہ آدھا مال جو بڑی محنت سے کما کے رکھا ہے اپنے ایک اسلامی بھائی کو دے رہا ہے، کارا لے لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اپنے طرف سے کہتے ہیں نہیں، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، تمہارے اہل میں برکت دے، مجھے کہاں سوق ہے، بازار کہاں یہاں کا بتا دو۔ گئے بازار میں، پہلے تو جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے لوگوں کا سامان ڈھو کر کے کچھ پیسہ کما کیا، اللہ اکبر، سامان اٹھاتے تھے،
امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی اس طرح آیا ہے کہ وہ مدینے گئے تو کہیں ایسی ضرورت پڑی تو لوگ ان کو جانتے تھے کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث ہیں، لیکن عام آدمی بن کر کے چپکے سے جاتے تھے اور لوگوں کے کام کر کے اور پھر روزی اپنی کماتے تھے۔ یمن گئے، وہاں ان کا پیسہ خرچ ہو گیا، اور وہ بھی عبدالرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ محدث سے حدیث سننے گئے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، تو جاتے تھے، راہ نکلتے تھے، یہ جو لوگ فصل جب کاٹتے ہیں گیہوں یا دھان ہو، ہم نے خود دیکھا، ہم لوگ دیہاتی ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، تو بالی اس کی اٹھا کر کے اور پھر لا کر کے اس کو کوٹ کر کے بھون کر کے اس سے روزی کماتے تھے۔ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام محدث جن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث اور قرآن اور دین کے قائم کرنے کے لیے پیدا کیا، تو اس طرح وہ روزی کما رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ہمارا بازار کا راستہ بتا دو، بتا دیا، گئے، لوگوں کی مزدوری کر کے کچھ پیسہ اکٹھا کیا، پھر دوسرے دن آئے تو اپنے بھائی گئے اور کچھ کمایا، کچھ بچا، فائدہ ہوا، اس فائدے میں سے گھی لے کر کے آئے سعد بن ربیع کے پاس کہ آج ہم نے یہ فائدہ ملا ہے۔ دوسرے تیسرے دن گئے اور پھر اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایسی برکت دی کہ چند ہی دنوں میں مدینے کے مالدار لوگوں میں سے ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کیا رسول کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیتے، لا کے رسول آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کیجئے، اور اتنے مالدار تھے کہ پیارے رسول نے کہا، حضرت عائشہ اور ازواج مطہرات کو اپنے موت کے وقت کہا کہ مجھ سے تم لوگوں کے لیے میرے بعد تم پر رحم کرنے والا عبد الرحمن بن عوف سے زیادہ نہیں پاؤ گے کسی کو۔ تو وہ ایسے ہی کرتے تھے کہ ہر سال ازواج مطہرات کے لیے، ہر ایک کے لیے اونٹ پالان وغیرہ کے ساتھ تیار کر کے اور تمام چیزوں سے ہر ایک کے ساتھ خادم، اور وہ پھر ان کو حج کراتے تھے، ان کو لا کر کے ایسی جگہ دو پہاڑوں کے درمیان اتارتے تھے جہاں کسی کے جانے کی اجازت نہیں، اور گیٹ کیپر وہاں دروازے پر آتا تھا، پہاڑ کے دہانے پر کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ اس طرح عزت سے انہوں نے یہ ازواج مطہرات کی خدمت کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت دی، پیارے رسول نے جو کیا، اس میں بڑی ہجرت رسول میں بڑی برکت، بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حضرت پہلے تو کوئی خط اگر لکھے، کوئی تاریخ جو لکھتے تھے، جیسے پیارے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ولد عام الفیل، پیارے رسول کی ولادت کب ہوئی؟ ہاتھی کے سال۔ کون لوگ ایسے ہی تاریخ، جیسے اپنے یہاں بھی دیہاتی لوگ، وہ ہمارے یہاں اس سال گھر بنا تھا، وہ بچہ پیدا ہوا، تاریخ میں معلوم ہوئی، یہ نہیں کہ فلاں 1927 28 اس طرح کر کے ہم نے دیکھا یہ چیز۔ تو بعد میں ہم نے ایک آدمی کو اپنے جب پڑھ گئے لڑکے، نام بھی الٹا سیدھا سب رکھتے تھے، تو میں نے ایک فہرست نام کی بنا کر کے اپنے بھائی کو دے دیا، اور پھر ہم نے کہا کہ سب کا اچھے سے اچھا نام رکھو، اور پھر ان سب کی پڑھائی کا اچھے سے اچھا انتظام کرو، نام اگر کسی کا خراب ہے تو بدل دو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے، تاریخ ولادت لکھ لیتا تھا بچہ، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا۔ اسے جا کر کے ہم لوگوں کا گاؤں خام تھا، میونسپلٹی سے دور تھا، بہت دنوں تک مجھے یاد آتا ہے کوئی توجہ نہیں تھی حکومت جو آزاد ہونے کے بعد، تو یہ سب چیزیں الحمدللہ کرتے رہے۔ میں کیا کہنا چاہتا تھا کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں جب حکومت اسلامیہ الحمدللہ عراق اور روم اور فارس سب فتح ہو گئے، شام کا علاقہ، فارس کا علاقہ، خراسان کا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آیا، تو اب خطوط جو آتے تھے شروع کریں، تو کسی نے کہا کہ پیارے رسول کی ولادت سے، کہ پیارے رسول پیدا ہوئے، ان کے بعد اتنا سال ہوا، گویا ہم اس وقت حضرت عمر کے زمانے میں کتنے سال ہو گئے ہوں گے، پیارے رسول کی 63 سال کی عمر، اور حضرت عمر 18 سال آپ نے حکومت کی، تو گویا 18 سال کا معنی یہ ہے، اور حضرت ابوبکر کی 2 سال حکومت، گویا 60 63 3 65 66 70 کا لیتے کہ 70 پیارے رسول کی ولادت کے 70 سال بعد یہ ہوا، 71 سال بعد ہوا، وہاں سے شروع کرو۔ تو کسی نے کہا دیکھیے
وہ لوگ توحید میں بھی بہت ہی الرجک تھے. انہوں نے کہا یہ تو نصارہ کی طرح ہو جائیں گے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے انہوں نے اپنی تاریخ رکھی ہے اور ہمیں نصارہ اور یہود کی تشبہ اور شباہت سے منع کیا. دیکھیے صحابہ کا یہ صحابہ کا یہ گویا توحید کے بارے میں جو ان کا مزاج تھا دیکھیے کتنا واضح تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں. تو پھر کسی نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، تو کہا بعثت بھی اتنی واضح نہیں ہے، لوگ اس کو اتنا نہیں جان پائیں گے. تو پھر کہا کہ ہجرت رسول سے شروع کیا جائے، ہجرت رسول سے شروع کیا جائے کہ 10 ہجری میں پیارے رسول کا انتقال ہوا، 11 ہجری میں، اور اسی کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، اور 13 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. پھر 14 15 ہجری میں یہ سب حادثات ہوئے. خطوط لکھے جاتے تھے تو اس طرح خطوط لکھنے لگے. تو گئے مسلمانوں کا اصل تاریخ کا سال جو ہے وہ انگریزی نہیں ہے بلکہ وہ عربی تاریخ یا اسلامی تاریخ ہے. مسلمانوں کو اس کو محفوظ رکھنا چاہیے، لیکن بہت سے ملکوں میں نہیں جانتے لوگ. پھر یہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا تھا، بات لمبی ہو گئی، کہ بہت سے لوگ 10 محرم کو لیا کر کے جوڑتے ہیں کس چیز سے؟ حضرت حسین کی محرم کو ان کی عمر 61 سال کی تھی، 10 محرم کو ان کی شہادت. روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت حسین کی شہادت سے، کیونکہ ان کے پیدا ہونے کے پہلے ہی پیارے رسول نے اس کا روزہ رکھا، بعد میں اس کا روزہ رکھا، بعد میں پیدا بھی ہو گئے. تو گویا یہ سنت پیارے رسول کی تھی، اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جاہل لوگ بیچارے، کہ حضرت حسین بھوکے پیاسے شہید ہوئے، ہم آج کے دن بھوکے پیاسے رہیں. یہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں سوچنا چاہیے، لوگوں میں یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت حسین کی شہادت سے. حضرت حسین کی شہادت ایک حادثہ ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے کہ ہم کسی صحابی کو اس بارے میں برا نہ سمجھیں اور نہ کسی کو گالی دیں، اور نہ یہاں تک کہ معاویہ اور یزید کو بھی گالی نہ دیں، کیونکہ پیارے رسول نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں. ہم اپنے ہوائے نفس سے دور ہو کر کے اور پھر تمام صحابہ کا احترام کریں. رہ گئی بات جو کچھ کر رہے ہیں ایک قوم جن کا نام شیعہ ہے، وہ دین ایمان سے عاری ہے، قرآن کے خلاف کرنے والے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پر بری کیا تہمت سے، اب بھی وہ لوگ ان کو گالی دیتے ہیں اس تہمت کے نام سے. تو ان کے دین ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ان کے دین ایمان پر. اور اس وقت جو محرم آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ پورے ہندوستان کے اندر مصیبتوں کا محرم ہو. وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں اہل سنت کو مارتے ہیں. ایسا ہوا ہے گزشتہ سال. فرانس والوں نے، دنیا جانتی ہے، غیر مسلم جانتے ہیں، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اصل دین نصارہ کا کیا تھا اور کیا ہو گیا، تو وہ لوگ ہم سے زیادہ اس کا اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اصل دین کیا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اصل دین وہی ہے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہو. کتاب و سنت کی دعوت دینے والے یا سلفی لوگ یا اہل حدیث لوگ جو بھی ہیں، یہی اصل دین کے ترجمان ہیں. اس وجہ سے ان کو ارہابی بتا کر کے، اور آپ جانیں گے کہ رافضہ شیعہ کی مدد کر رہے ہیں یمن میں بھی، اور پھر اسی طرح اور دوسری جگہوں پر اسی طرح اور دوسرے قوموں کو کی مدد کر رہے ہیں. یہاں تک کہ شیعہ کے لیے فرانس، حالانکہ وہ فرانس اتنا بڑا ظالم کہ عورتوں کو پردہ بھی نہیں کرنے دے رہا ہے، لیکن ہم ابھی ہمارا اس تعلق، چونکہ میں وہاں رہ چکا ہوں تقریباً 5-6 مہینے گیا تھا آپریشن کرانے، تو بہت تعلق ہے. تو چھوٹی بڑی بات بتاتے ہیں کہ وہ جو ان کا برج ایول اس کے قریب تھوڑی سی جگہ، مجھے پرانے زمانے میں جانتا تھا کہ گیا، میں نے بھی دیکھا برج ہے، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اتنی چوڑی جگہ ہوگی، اور پھر اس کے نیچے بہت بڑا گہرا سمندری دریا کا وہ کھائی ہے. لیکن اس میں انہوں نے انتظام کیا گزشتہ محرم میں ان لوگوں کے لیے کہ یہاں آ کر کے اپنے کو زخمی کریں، اور تمام مسلمان روزانہ کئی ہزار آتے ہیں، عام لوگ آتے ہیں دیکھنے. تو یہ سب دیکھیں انہی کے سامنے.
تشہیر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اسلام ہے، حالانکہ وہ اسلام کے ترجمان نہیں رکھ کر کے صحیح اسلام کے ترجمان ہوں۔ اسلامی مہینوں کا آغاز کب سے ہوا؟ یعنی محرم سے حج تک جو نام ہیں ان کا کب سے ہے؟ یہ ہم نے آیت جو پڑھی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، زمین آسمان کے ذریعے سے رات دن کی آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو 12 مہینوں کا نام دے دیا۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے محترم اور حرمت والے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور پھر رجب۔ واضح طور پر صحیح حدیث میں اس کی تفسیر۔ تو آپ کا سوال اسلامی مہینوں کا آغاز کب سے ہوا؟ اسلامی مہینوں کا آغاز حضرت عمر، وہی میں نے بتا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہر کام مشورے سے ہوتا تھا، امرهم شورى بینہم، مشورے سے صحابہ کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خصوصی طور پر کہا کہ ہجرت رسول سے اس کو شروع کیا جائے، تو گویا ہجرت رسول سے شروع کیا۔ تو یہ مسلمانوں کا اصل، اس کو بھول کر کے صرف انگریزی تاریخ کو اپنی تاریخ بنانا غلط ہے۔ ہم دونوں تاریخ رکھیں، کیونکہ عربی کے تاریخ سے بھی ہماری زندگی اور رات بھر کے بہت سے کام مربوط ہیں۔ اب آپ کو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی پہلے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھنا چاہتا ہے، سرر آخری تاریخ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو جب تک ہم اس کی تعین نہیں کریں گے تو کیسے پہلی اور دوسری معلوم ہوگی؟ پھر 13 اور 14 اور 15 ایام بیض، تو مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ایک کمیٹی ہر جگہ ہو اور دیکھ کر کے نوجوان چاند دیکھ کر کے تعین کریں کہ آج پہلی تاریخ ہوئی یا دوسری تاریخ ہوئی، تاکہ روزے وغیرہ جو ہیں اس سے رکھیں، عام روزے نفلی، کیونکہ 13 14 کب رکھیں گے آپ؟ اگر نہیں رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، بے پرواہی ہے، کوئی شک نہیں۔ حالانکہ یہ سنت بہت بڑی سنت ہے پیارے رسول کی۔ ہمارے دیکھیے یہ نوجوان لڑکے، سبحان اللہ، میں جانتا ہوں، میرے ساتھ بہت دنوں سے چل رہے ہیں، لیکن ہم تو کبھی کبھی مجبور ہو کر کے دوا وغیرہ کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کبھی نہیں چھوڑتے، ماشاءاللہ سب روزے رکھتے ہیں۔ جمعرات، سوموار اور جمعرات کو پیارے رسول کی سنت کے مطابق، اسی طرح 13 14 15 کو نہیں چھوڑتے۔ محرم کے دن آئے، ذی الحجہ کے آئے، بعض تو ذی الحجہ کے 9 تاریخ تک روزہ انہوں نے رکھا، تو ہونا ہی چاہیے۔ مسجد نبی میں 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت سے اس مسجد نبوی کے نام سے صحیح نہیں ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں 40 نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا تو نفاق سے اور جہنم سے بری ہو جائے گا۔ لفظ حدیث یہ ہے۔ صحیح روایت جو ہے، جو شخص کہیں بھی 40 دن، 40 نہیں، 40 دن، 40 نماز نہیں، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ کہیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ جہنم اور نفاق سے اللہ اس کو نفاق سے پاک کر دیں گے اور جہنم سے اس کو بچا لیں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ 40 دن، آپ سوچئے بڑی محنت ہے اس میں۔ ہم مدینے میں کوشش کرتے تھے تو ہمارے دو ایک ساتھی، جس میں شاید مولانا انیس الرحمن صاحب اعظمی جو وہاں ہیں مدراس میں ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے، عمر ان کی لمبی ہوئی، تو وہ رکھے تھے، اور باقی ہم لوگ راستے میں نہیں پوری کر سکے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ 40 دن کی پہلی تکبیر کے ساتھ نماز انشاءاللہ پڑھیں، کوشش کریں۔ بڑھاپے میں تو کم سے کم کچھ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن بے پرواہی، بھائی اور کام ہمیں پڑھنے جانا ہے، آئے دیر سے پہنچے، نہیں پہنچ سکے، گاڑی راستے میں ہمیں نہیں ملی، راستے میں دیر ہو گئی، خراب ہو گئی، آ رہے تھے پڑھنے، بہت سی چیزیں ہیں، بس آ رہی تھی، رک گئی، تو لیکن یہ ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے، اپنے گھر کی مسجد کا وہ کبوتر بن جائے، جیسے کہتے ہیں، مثال ہے عربی میں حمام المسجد، مسجد کا کبوتر ہو گیا، تو اس طرح کر کے وہ مکمل کر سکتا ہے کہ کیجئے، کوشش کیجئے 40 دن، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب روضہ رسول پر جائیں تو ہمارا سلام بھی کہہ دیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم ہے کہ یہ ایک بدعت ہے، اس طرح کا پیارے رسول کے ساتھ پیارے رسول کے لیے سلام پہنچانا غلط ہے۔ اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں، پیارے رسول نے خود فرما دیا ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے گشتی فرشتے ہیں
ان کو حکم ہے، اللہ نے ان کو احساس دیا ہے کہ وہ کہیں بھی کوئی بندہ ہونٹ ہلاتا ہے جیسے بھی ہو بہرحال یا بآواز بلند صلوات پڑھتا ہے، فرشتے لے جا کر کے پیارے رسول کو پہنچاتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ پیارے رسول نے فرمایا میری روح لوٹائی جاتی ہے، روح لوٹائی جاتی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ پیارے رسول اور ہر انسان کی روح اس کے جسم میں ہوتی ہے، لیکن علماء نے ذکر کیا کہ تنبیہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کے یہاں لفظ جو آیا حدیث میں کہ فلاں ابن فلاں نے، ہمارا بھی ذکر پیارے رسول کے پاس، اور میں اس کو پڑھ کر کے میرے دل میں بڑی رقت آئی کہ ہمارا بھی ذکر ہوتا ہے پیارے رسول کے حضور میں، اور پھر ہمارے باپ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ دیکھیے فلاں اور فلاں کے بیٹے نے آپ کو سلام کہا اللہ کے رسول، اس وجہ سے اس کو ذرا ذہن میں رکھ کر کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی رہیں صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں، آپ کا ذکر مجلس میں آئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب، اللہ کے رسول کے قریب جنت میں وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ صلوات پڑھتے تھے، اور محدثین جو حدیث رسول کے پڑھنے اور سننے والے ہیں ان سے زیادہ کوئی سلام پڑھنے والا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مجلس میں کم سے کم 200-400 الحمدللہ سلام اس طرح ایک مرتبہ آتا ہے۔ کل صبح مدینہ جا رہے ہیں، کیا آج رات طواف ادا کر کے پھر کل صبح فجر حرم مکی میں پڑھ سکتے ہیں؟ بے شک پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو توفیق ہو تو فجر پڑھنے کے بعد دیر میں وہ لوگ تو کہتے ہیں تیار رہیے، ہو سکتا ہے ظہر تک آئیں، لیکن ان کے کہنے پر اگر رات ہی میں ہمارا طواف کر لے رہے ہیں پھر فجر پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، پڑھ کے جا سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر فجر سے پہلے طواف ادا ہو پائے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ پیارے رسول نے آخری عمل کو کہا ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے، آپ بہت سے لوگ جائیں گے طواف ادا کر کے نہیں بھی آ سکتے یہاں، لیکن آپ اگر فجر پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو آ کے پڑھ کے وہی طواف ادا آپ کا کافی ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ سے محبت کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو کہہ دو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ اہل توحید ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، آپ بھی انشاءاللہ اہل توحید بنیں اور رہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر ایک بھائی اہل توحید ہو۔ یقیناً بڑا رونا آتا ہے کہ شرک کر کے اپنے کو اصلی مسلمان کہتے ہیں بہت سے لوگ، اور دوسروں کو کافر کہتے ہیں، اور یہاں ائمہ حرم کو کافر کہہ کے ان کے پیچھے نماز بھی بہت سے حج والے بیچارے حج کرنے والے نماز جائز نہیں سمجھتے، نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کو، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز ہے؟ وسیلہ کا معنی ایک چیز ہے، یہ خالی تقلیدی ایک بات ہو جاتی ہے۔ پیر رسول کا وسیلہ کیا معنی؟ لفظ وسیلہ کا کہ پیارے رسول کے ہاتھ پیر کا وسیلہ یا پیارے رسول کی رسالت کا وسیلہ، کیا معنی ہے؟ اس میں اگر ڈھونڈا جائے تو ہمیں صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ ہم وسیلہ لیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ اے اللہ تعالیٰ میں تیرا موحد بندہ ہوں، میں نے کبھی شرک نہیں کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری توحید کی بنا پر تو ہمیں معاف کر دے۔ میں تیرے رسول کا متبع ہوں، اتباع رسول کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، نہ کہ پیارے رسول کی ذات مبارک کو۔ اور جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں لی خمستن اطفی بها شر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما الفاطمہ۔ شیعہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے 5 ہیں، بس ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ میں بجھاتا ہوں، اور پیارے رسول ہیں فاطمہ عائشہ، ان کی ذات کا یہ جائز نہیں ہے، ان کی اطاعت کا، پیارے رسول کی اطاعت کا حوالہ یہ ہے وسیلہ۔ کما صلی اللہ علیہ وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت تو وسیلہ کا معنی آپ نے ایک اعمال کا وسیلہ، اے اللہ میں اپنے ماں باپ کی ہم نے خدمت کی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے صلوات پڑھ رہا ہوں۔ کوئی بھی نیک عمل ہو اس کا حوالہ، اس کا وسیلہ یہ جائز ہے، لیکن کسی کی ذات، کسی کے ہاتھ پیر کا وسیلہ یہ کبھی نہیں جائز رہا، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم وہی کچھ کر سکتے ہیں جو صحابہ کرام نے معاملہ کیا۔ قبر مبارک پہ جا کر کے سلام پہنچانے کا کسی کے یہاں، صحابہ کے یہاں یہ چیز نہیں تھی، یا جا کر کے قبر مبارک پہ جا کر کے رونا کہ ہم قحط ہے آپ دعا کیجیے، یہ سب چیزیں پورے طور پر شرک ہیں۔ پھر پوچھ رہے ہیں کیا جائز ہے؟ کیا نام؟ کون سا؟ سیم مسلم پتہ نہیں کیا
نسیم یا مسلم، نسیم ٹھیک ہے انشاءاللہ جائز ہے، لیکن مشکل ہے کہ نسیم جو ہے کبھی عورت کا نام رہتا ہے کبھی مرد کا۔ مجھ سے ایک ڈاکٹر تھی تو ایک مصری ڈاکٹر مذاق کرنے لگا، عام طور پہ نسیم مرد کا نام رکھتے ہیں، تو ایک ڈاکٹر تھی نسیم، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، کہا یہ مرد ہے کہ عورت؟ تو ہم نے کہا اگر مرد کا نام رکھا جائے تو مرد ہے، عورت کا نام رکھا جائے وہی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جائز ہے انشاءاللہ۔ مسلم پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مسلم نام رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، جائز ہے۔ اور نہیں، کس نے لکھا ہے؟ میلاد جائز ہے کہ نہیں؟ 10 محرم کا روزہ جائز ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ پیارے رسول نے رکھا، صحابہ نے رکھا۔ اسی طرح عشرہ جو ہے ذی الحجہ کا روزہ، اسی طرح 3، 13، 12، 14 جو بھی ہے اس کی دلیل ہے، لیکن میلاد جائز ہے کہ نہیں اس کی دلیل نہیں، کیونکہ نہ پیارے رسول نے اپنا میلاد منائی اور نہ صحابہ جو ان سے قریب تر تھے۔ حضرت فاطمہ حضرت علی سے قریب کوئی نہیں، پھر حضرت علی اور حضرت عثمان، ابو بکر، عمر سب آپ کے خسر تھے، لیکن کسی نے نہیں منائی۔ اس کا معنی ہے کہ یہ بدعت ہے اور بہت بڑی بدعت ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے، غلط کام بھی ہو رہا ہے، اس کو ایسا آگے بڑھا دیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے مصر میں اتنا اس کی حالت خراب ہو گئی تھی کہ بہت کچھ چندہ کر کے اور لمبے چوڑے کیا نام ہے چراغاں، اس زمانے میں آج سے 150 سال پہلے، 200 سال پہلے جس کا ذکر کیا انہوں نے جبرتی نے، تو ایک سال جب وہ نیپولین آیا وہاں مصر پر قبضہ کیا اس نے، تو چونکہ لوگ قحط میں تھے اور یہ حکومت یہ فرانسیسیوں کے اس سے ظلم سے، انہوں نے کہا اس سال نہیں منائیں گے۔ تو ان سب کو جب خبر لگی نہیں منائیں گے، کیوں نہیں منائیں گے؟ وہ جانتے تھے کہ اس میں بہت کچھ خرابیاں، انہوں نے بہت بڑا مال اموال جمع کر کے کہا نہیں مناؤ، تو اور گزشتہ سالوں سے بڑھ کر کے انہوں نے منایا، جس میں عورتیں کھل کر کے بے پردہ دوڑتی چلتی ہے یار، وہ بہت کچھ تھا، ڈھول تاشے۔ تو بہرحال وہ جائز نہیں ہے کسی حالت میں، چاہے یوں ہی منایا جائے رات بھر جاگ کر کے، دن بھر روزہ رکھ کر کے، پھر بھی نہیں جائز ہے۔ اور آج کل جس حالت میں ہو رہی ہے یہ چیز بہت ہی غلط۔ ہوٹل میں رہتے ہیں کچھ لوگ، وہیں امام حرم کے ساتھ جماعت کے ساتھ اگر آواز پہنچ رہی ہے تو نماز تو جائز ہے، لیکن حرم پاک کے نماز کا اجر نہیں ملے گا۔ نماز ایک 27 لاکھ چونکہ جماعت کے ساتھ وہاں بھی پڑھتے ہیں، لیکن پورے طور پر چونکہ جماعت حرم سے ملی نہیں، اس وجہ سے حرم کی جماعت کا اجر نہیں ملے گا۔ کب ملے گا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا عقیدہ کیسا ہے؟ آپ نے دیکھا سنا ہوگا، جو کچھ ہو ہم ان کا خلاصہ ہم ان سے دفاع کرتے رہے ہمیشہ کہ اس شخص نے بہت کام کیا ہے، اور جانتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں، اس وجہ سے ان کو بغیر کسی سبب کے بینڈ کیا، سب کچھ جانتے ہیں۔ اور وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر تھے انجیکشن کے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی کہ ان کی کتابیں پڑھ کر کے ہندو اور عیسائیوں کے ساتھ ٹکر لیتے تھے۔ ہم گئے برطانیہ میں تو ایک نے کہا کہ ہم پہلے ہمارے یہودی اساتذہ یہ سب ہمارے اوپر حملے کرتے تھے، اب ان کا لیکچر سن کر کے ہم ان پر حملہ کر رہے ہیں، یہ لڑکوں نے کہا وہاں برطانیہ میں، لندن یونیورسٹی وغیرہ کے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی، کام کیا، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، چیز رہے آپ ان کی غلطیاں نہ لیجیے بس، لیکن جو اچھا کام ہے اس کو بھی ملیمیٹ کر دینا غلط ہے، یا یہ کہ وہ اپنے کو اہل حدیث نہیں کہتے ہیں، اس کی بنا پر کوئی بہت سے لوگ ان سے کاٹ کھاتے ہیں، غلط ہے یہ، وہ کسی مسئلات کے تحت کہتے ہیں، اس سے لوگ آ گئی ہیں، لیکن ہم نے خود کہا آپ یہ لفظ نہیں استعمال کریں، لیکن بیٹھے تھے شیخ یہ سریم جس سال گئے تھے، میں بھی گیا تھا، بڑی مجلس میں بیٹھے تھے تو سب اہل حدیث نظر آ رہے تھے، عبدالرحاب خلجی ہیں، عبداللہ نیپالی ہیں، اور فلاں سب بیٹھے۔ ہم نے کہا آپ کہیں نہ کہیں اپنے کو اہل حدیث، لیکن کہیں گے اہل حدیث بھی سب قریب ہیں، تو آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو بہرحال جمعہ کے دن صحیح کا ضحیٰ کا وقت کب، جمعہ کا دن ہو یا غیر جمعہ ہو، ضحیٰ کا وقت جو ہے چاشت جس کو کہتے ہیں، وہ عربی میں تیسرے گھنٹے پر آتا ہے، ضحیٰ کا 14، اسی کو آپ چاشت کا وقت کہیں۔ تیسرا گھنٹہ، پہلا گھنٹہ جو ہے وہ بکور، اس کے بعد صباح، اس کے بعد یہ ضحیٰ، اس طرح کے 24 گھنٹوں کا نام الگ الگ عربی میں ہے،
اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اشراق کا نام ہے وہ صلاۃ ضحیٰ کے لیے کافی ہے، اشراق کی کوئی خاص نماز نہیں، وہ صلاۃ ضحیٰ ہے۔ لیکن جہاں تک صحیح معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ ضحیٰ کا رسول حین ترمد الفصال، جب اتنی دھوپ چڑھ جائے، جب کہ اونٹ کے چھوٹے بچوں کو دھوپ لگنے لگے تیز، تو وہ ٹائم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ظہر کے پہلے تک انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں صلاۃ الضحیٰ۔ عمرہ بدل کر سکتے ہیں، بے شک عمرہ بدل کر سکتے ہیں، مردے کے لیے، زندہ کے لیے نہیں، زندہ کے لیے نہیں، یا پھر ایسا بیمار ہو جس کی زندگی اور موت دونوں ایک سا ہو تو اس کی زندگی میں کی جا سکتی ہے، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ وتر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا کیسا ہے؟ صحیح حدیث ہے، گزارش ہے اس حدیث کے بارے میں بتائیں۔ بے شک احادیث کو دیکھتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ پھر رسول نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس وجہ سے کچھ لوگ، حدیث صحیح ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پیارے رسول کے ساتھ خاص ہے، آپ کا قول ہمارے لیے مقدم ہوگا، آپ کا اپنا فعل اپنے لیے۔ علیکم السلام، حیاکم اللہ یا اللہ طیبک، جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ، شکراً۔ سوال ہے سر؟ بھائی پا رہے ہیں زمزم لمٹ سے زیادہ لے کر جانا جائز ہے اینڈ کارگو میں؟ بہرحال اگر حکومت نہیں اجازت دے، چوری نہ کیجیے، چوری نہ کیجیے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور پھر لوگوں کو دیجیے تو اس میں ملا کے دینا ہو تب بھی کہہ دیجیے بھائی ملا ہے اس میں، زمزم سے بدنامی یعنی بدزنی نہ ہو۔ اور جب کہ یہ اللہ والے منع کر رہے ہیں تو منع والا کام نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری نصیحت یہی ہے۔ کیا نماز فجر روشنی کر کے پڑھنی چاہیے؟ کیا معنی؟ حدیث شریف میں اسروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، اسبروا بالفجر اگر لغت کے زبان کے اعتبار سے عربی کے دیکھا جائے تو یعنی تاکید کر لو کہ فجر جو ہے طلوع ہو گئی تب شروع کر نماز، یعنی اذان معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے ٹائم میں پہلا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور لمبی نماز پڑھو فجر کے ساتھ کی روشنی ہو جائے تو اعظم للاجر، اجر میں زیادہ ہے۔ اور پیارے رسول کی سنت مبارکہ تھی کہ اور کسی صلات کو اتنی لمبی نہیں کرتے تھا جتنی فجر کی صلات، کیونکہ لوگ آرام کر کے آئے ہیں، سو کر کے آئے ہیں، تو اس وجہ سے دونوں معنی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے لمبی کرو کہ فجر روشنی ہو جائے، لیکن پیارے رسول اتنی لمبی نماز بھی پڑھتے تھے، ٹائم جو ہوتا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہم نکلتے تھے، ہماری عورتیں نکلتی تھیں متلفعات بمروطہن، اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی، ہم میں سے کوئی ان کو اندھیرے میں پہچان نہیں پتا، اندھیرا بھی رہتا تھا غلس، یعنی پورے طور پر ایک دم روشنی نہیں پھیلتی تھی۔ لیکن حنفی مذہب کا یا دیوبندی مذہب کا یہ بہت غلط مسئلہ ہے کہ بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے جب تو وہ نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے اس کا سابقہ ہوا ایک مرتبہ، بڑا تعجب ہوا کہ وہ لمبی نماز کیسے پڑھ پائیں گے، پیارے رسول سورۃ طور پڑھتے تھے اور کچھ پڑھتے تھے۔ تو ہوا ایسا کہ میں کہیں گیا تھا اپنے کسی رشتہ دار کے پاس، ان کے ہاں لوگ انہی کی کثرت، لیکن الحمدللہ وہ لوگ اچھے، جہاں تک ہم عقیدہ ان کا اچھا، الحمدللہ تعلق اچھا ہمارا۔ گئے تو اول تو سحری بھی ایک دم دیر سے، اور پھر اس کے بعد جب مسجد میں گئے تو بالکل معلوم ہوتا ہے لوہی لگ گئی۔ لوہی کا معنی یہ ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے سرخی پوری معلوم ہوتا ہے بھی سورج نکل جائے گا، اور اس وقت امام صاحب آئے، علم نشرح لک صدرک قل اعوذ بالفلق پڑھ کر کے اور فارغ کر دیا سب کو۔ یہ سب سے غلط مسئلہ، اس سے ان کو رجوع کرنا چاہیے، سنت رسول کے خلاف ہے، حدیث رسول کے خلاف ہے۔ فقہ حنفی یا کسی بھی امام سے پورا دین لیا جا سکتا ہے؟ پورا دین کسی کے پاس نہیں ہے، پورا دین اگر ہے تو قرآن حدیث اور صحابہ رسول کے فقہ میں ہے۔ حالانکہ ان مذاہب میں فقہ صحابہ کو بہت دور کر دیا گیا، بہت کم اس میں ذکر ہے۔ فقہ مذاہب، فقہ حدیث میں آپ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور مسند امام احمد، ان میں فتاوی ہیں
اسی طرح مسانید جو ہیں اس میں فتاوے ہیں ائمہ کے جو ان سے کم استفادہ کیا گیا. میں پورے طور پر فقہ حنفی کا پورے شروع سے آخر تک سبقن پڑھا ہے ہم نے، سوائے ہدایہ آخرین کے تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ اللہ نے ادھر بلا لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث رسول کے ذریعے سے سب کچھ لیا جا سکتا ہے. رہ گئی بات اجتہادی مسائل جیسے نئے مسائل ہیں، ان میں ائمہ کے اقوال کو یا وقت کے جو بڑے عالم ہیں ان کے قول کو لے کر کے ہم اپنے کو اللہ کے یہاں بری کر سکتے ہیں. ہم عام آدمی ہیں، عالم کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ تمام ائمہ کے اقوال کو دیکھ کر کے جو قول سب سے راجح ہو اس کا فیصلہ دے. کسی ایک کے ساتھ اپنے کو خاص کرنا یہ ظلم اور جرم ہے دین میں. اس کا نام میں جان بوجھ کر کے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اسی خیال نے حرم پاک کو بانٹ رکھا تھا. آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ اب بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے الگ مسلح ہو، ہم الگ پڑھیں، ان کے ساتھ نہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ وہ برا دن نہ لائے کہ لوگوں میں اس طرح کے تفریق اور تفرق کر کے حرم پاک میں بھی جو موحد اور توحید کا گھر ہے اس کو بھی بانٹ لیں. اور ائمہ حرمان فقہ حنبلی کی پیروی کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. ہم جانتے ہیں ان کو. مکہ مدینہ میں 3 ہمارے شاگرد جن کو میں نے پڑھایا ہے وہ ہیں جی، جس میں یہ ہے شیخ کیا نام ہے ان کا، ایک شیخ خالد غامدی، اور پھر یہ کیا نام ہے جوہنی جو ہیں، جوہنی ہیں، اور تیسرے صبیتی مدینے میں ہیں. اور اس طرح کے ہم نے کئی لوگوں کو بہرحال پڑھایا، بہت کئی جگہوں پر امام ہیں. ہم سب کو خیال کے دیکھے ہیں، کسی مذہب کے پابند نہیں ہے، صحیح مذہب کا عقیدہ ہے. اور یہی یہاں کے علماء نے ایسے نوجوانوں کو پالا ہے. آپ دیکھیں شیخ ابن تیمین صاف اگر کوئی کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا یہ کہنا ہے تو کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کے خلاف ہے. اس امام احمد نہیں کہتے، لیکن ان کے کہنے والے حنفی مذہب میں بھی، کسی مذہب میں بعد میں اس زمانے میں بھی کوئی ان کا آدمی اس مذہب سے منسوب کر دیا تو حنفی مذہب کا ہو گیا. امام احمد کا قول نہیں، لیکن بعد کے لوگوں کا قول ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہے تو کہتے ہیں یہ حدیث رسول کے خلاف ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا. واضح طور پر کہا جاتا ہے. کیا حرم میں کیا گیا صدقہ کا ثواب حرم کی نماز کی طرح بہت زیادہ نہیں؟ 1 لاکھ تو نہیں، لیکن انشاءاللہ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے جس میں کسی چیز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کرتا ہے تو حرم میں کیا نام ہے صدقہ کرنے کے اجر کے برابر ہے، حرم میں صدقہ کرنے کے. تو گویا انہوں نے سمجھا اس سے کہ حرم میں صدقہ کی فضیلت تو بڑھ جاتی ہے، لیکن 1 لاکھ کہنا اس کے لیے کوئی پیارے رسول کی حدیث مبارک ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے، اتنا سوچنا چاہیے. اسی طرح گناہ جو ہے، گناہ کے بارے میں کہ گناہ بڑھ جاتا ہے، اس کا ذکر تو آیت میں ہے. جس نے محض ارادہ کیا کوئی بڑے گناہ کا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم سخت عذاب اس کو چکھائیں گے. تو گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، دوسری جگہ وہ گناہ ہلکا رہے گا، تو اسی طرح ثواب بھی انشاءاللہ بڑھتا ہے. لیکن 1 لاکھ کہنا غلط ہو جائے گا. زمزم پیتے وقت کیا کیا نیت کریں؟ جو بھی نیت کر لیں آپ. سبحان اللہ، ہم لوگوں کی نیت بہت ہی کمزور ہے. ہم نیت یہاں باندھتے ہیں نیت دل میں ہوتی ہے، وہی نیت باندھی. ہمارے ایک استاد تھے، کسی نے کہا مولانا، جا رہے تھے سب بچے، تو مولانا بھی جا رہے تھے، وہ گھاس کاٹنے والے 2-4 کشتی کا انتظار کر رہے تھے. تو سب بچے آواز آ رہی ہے ان کی، تو کہا تو مدرسہ والے مولوی لوگ ہیں. تو آئے گھاس ووس کاٹنے والے تو اپنا ہنسیاں وسیاں لے کر کے کہتے ہیں مولانا اچھا ایک بات بتا دیجئے، نیت کہاں باندھی جائے؟ کہتے ہیں جہاں نیت ہوتی ہے وہی نیت باندھو. بس تو یہ بات میں ایسے یاد کر دیا. زمزم پیتے وقت میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک جان لے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ جس نیت سے پیئیں گے وہ نیت انشاءاللہ، مرض کی نیت ہو، بیماری. کتنے لوگوں کے بارے میں بھی جلدی ہمارے زمانے کا قصہ ہے کہ مغرب کی ایک عورت تھی، بہت نیک تھی، اور وہ فرانس وغیرہ میں علاج کر چکی، پورے جسم میں اس کے کینسر پھیلا ہوا تھا. اس نے سنا کہ زمزم کا فائدہ ہے، آ کر کے یہاں بیٹھ کے پیا، بعد میں ٹیسٹ کیا سب کچھ. تو نیت تجربے کے نام سے نہیں بلکہ اس نیت سے پیجئے جس طرح دوا پر عقیدہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کے دوا عقیدہ رکھے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا. ایک عالم ہے سخاوی جو قرات کے عالم ہیں، ان کے والد 40 سال تک ان کی شادی نہیں،
وہی ہے سخاوی شاید، بہت بڑے قرات کے عالم ہے، 10 قرات کے، تو وہ جو ہے، اور ویسے بھی تفسیر کے عالم ہیں، ان کے والد 40 سال تک ان کے کوئی اولاد نہیں آئی، حج کیا انہوں نے تو اولاد مانگی انہوں نے، تو اللہ نے وہی اور کہا اولاد دے اللہ تعالیٰ جو تیرے دین کی خدمت کرے، تو اتنے بڑے عالم ہوئے، وہی اکیلے، نہ آگے نہ پیچھے کوئی، زمزمی کر کے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ تو ایسے ہے، تو لوگوں کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور تجربہ کرنے کے اچھا دیکھیں پتہ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، یہ نہیں، عقیدہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کی بات صحیح ہے، اللہ چاہے گا تو اس سے فائدہ ہوگا، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوگا، ہر چیز میں ایسا ہوتا ہے، آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے اپنی کوشش کر لیتا ہے، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیکن ہم اپنے کو ڈال دیں اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ ہم تیری صفحہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اور اسی طرح کوئی کام ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام مکمل کر دے، اللہ تعالیٰ ہم ایک گھر بنا رہے ہیں، قرضدار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا قرض، بہت چیزیں ہیں۔ کل زوال کے وقت ہماری فلائٹ ہے، ظہر اثر جہاز میں پڑھ سکتے ہیں، بے شک آپ وضو کر کے اگر جا رہے ہیں تو جیسے ہی وقت ہو، کبھی کبھی ہم خود الحمدللہ پڑھے ہیں، اور اتفاق سے قبلے کی طرف جہاز ابھی کھڑا رہتا ہے، اور ٹائم ہو گیا تو اسی وقت ہم الحمدللہ 2 رکعت کتنا اللہ نے آسان کیا ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں، رکوع تک کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد سجدہ آپ اسی پر کریں، ایسے بیٹھ کر کے اشارے کے ساتھ انشاءاللہ ضرور پڑھ لیں، اور جمع کر لیں تاکہ پھر آپ کو پریشانی نہ ہو، اور اگر وضو نہیں ہے تو جا کر کے وضو کیجیے، الحمدللہ وہاں وضو بھی ہو سکتا ہے، آسانی ہوتی ہے کہ موزہ وغیرہ اگر پہن لیں تھوڑا سا نا، تو اس سے اور آسانی ہوتی ہے کہ اوپر کا دھونا پڑے گا، مسح کر لیں، یہ بھی نہیں ہے تو جہاز کی دیوار پہ ہاتھ مار کر کے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت نہ ضائع ہونے دیں، اپنی نماز پڑھ لیں۔ کیا تسبیحات تکبیرات کے لیے تسبیح کا استعمال کرنا صحیح ہے؟ علماء کا اختلاف ہے بہرحال، لیکن پیارے رسول نے کبھی استعمال نہیں کیا، صحابہ نے استعمال نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ 100 کی تعداد یہی زیادہ سے زیادہ، ورنہ 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گن سکتے ہیں آسانی سے، اور اگر اسی طرح رکھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ عمرہ کا احرام باندھا، عمرہ ادا کرنے کے بعد واش روم میں جا کر احرام کھول دیا اور ریزر سے سر کے بال صاف کر دیے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، اگر آپ نے احرام اوپر والا اتار دیا، ننگے بھی ہو گئے تب بھی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بغیر ضرورت کا نہیں ہونا چاہیے، جی کوئی مسئلہ نہیں، خود سے آپ نے اپنا سر موڑ لیا ریزر سے، کوئی مشکل نہیں، بلکہ اچھا کیا۔ طواف زیارت کرنے آیا اور کیا ہے صفا مروہ پہلے کر لیا اور طواف بعد میں کیا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ طواف پہلے کرنا، اگر 10 تاریخ کو یہ کیا ہے تب تو صحیح ہے، کہاں ہے اگر ہیں وہ ابھی، اگر انہوں نے غلطی کی تو اس کی تلافی ہونی چاہیے، طواف ان کا صحیح، آ کر کے پھر سے آرام پہن کر کے اور صفا مروہ کریں، اور پھر سر کے بال کو مڈائیں، سر کے بال پر اس طرح پھرائیں، یہ ضروری ہے، اگر 10 تاریخ کو کیا ہے تو جائز ہے، کیونکہ پیارے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ما سئل یومئذ، 10 تاریخ کو کسی چیز کے بارے میں پہلے کیا بعد میں کیا، قدم و اخر الا قیل افعل ولا حرج، پیارے رسول فرمایا کوئی حرج نہیں کرو، لیکن 10 کے بعد ترتیب ضروری ہے، صحیح طواف کے بعد ہونی ضروری ہے، چاہے وہ حج میں ہو یا اس میں حج کا ہو یا عمرے کا ہو، تو اگر انہوں نے ایسا کیا تو آ کر کے احرام پہن کر کے، اور ہاں احرام نے بڑا مسئلہ کر دیا، اگر اس درمیان بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی انہوں نے تو دم دینا ہوگا ان کو، ایک بکرا دیں گے انشاءاللہ، جی، اور اگر نہیں ہے تب تو نہیں، بیوی اگر دونوں نے اگر 2 سوال تو آپ ہدایت کرنے آیا، دو کے مطلب میاں بیوی نے اگر کیا ہے، اگر بیوی بھی ایسے کیے ہیں تو دونوں کو ایسے دم دینا پڑے گا، جی بیوی نے ہو سکتا ہے پہلے ترتیب سے کر لیا ہو اور حضرت دیر سے گئے ہوں، السؤال هل اذا طفت الطواف 7 أشواط وأردت أن أطوف كتطوع 7 أخرى
ام اربع يجوز او لا يجوز ان شاء الله، يعني